الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وعلى محمد. خدا مطالبہ کے شاہدہ معصومین کے سب کے ہماری کلی عبادت پر اپنی بارگاہ قدس میں قبول منظور فرما. اے اللہ اس خمسے ذکر وارث کربلا میں جن مومنین نے جس انداز سے بھی تعاون کیا ہے ان تمام کے مال رزق عزت میں اضافہ فرما. ان تمام مومنین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت کے امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات. خمسے ذکر وارث کربلا میں کمال انسانیت بقائے ولایت اہل بیت علیہ السلام میں ایک عنوان سے آج ہماری پانچویں اور آخری گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں نظر ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا کمال ہوتا ہے. دین کا کمال ولایت میں تھا اور انسانیت کا کمال اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں. یعنی خدا نے انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک نظام بنایا. اس نظام کو نظام ہدایت یا نظام ولایت کہتے ہیں. تو پیغمبر اسلام کے بعد خدا نے 12 جانشینوں کو مقرر کیا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کا جلیل القدر صحابی ہے. تو اس نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کتنے ہیں؟ توجہ نہیں. آپ کے بعد آپ کے جانشین کتنے ہیں جو امت کے ہادی ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ یا جابر. اے جابر اللہ تم پر رحم کرے تو نے آج پورا گویا اسلام پوچھ لیا ہے. یعنی پیغمبر کی نظر میں یہ امامت کا جو منصب ہے پورا اسلام ہے. کہا کہ جابر آج تو نے پورا اسلام پوچھ لیا ہے. جابر نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کے بعد جانشین کتنے ہیں؟ کہا کہ یہ اچھا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ 12 نہیں. کیوں؟ کیونکہ تعداد
کوئی اور بھی بڑھا چڑھا سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے کیا کہا کہ میرے بعد میرے جانشینوں کی تعداد اتنی ہے جتنی خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے، اور اللہ کے نزدیک قرآن میں 12 مہینے ہیں۔ یعنی یہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد 12 جانشینیں، نہیں، پیغمبر نے یہ نشانی بتائی کہ قیامت تک کوئی بھی مہینوں کا تعداد نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا میرے بعد میرے جانشینوں کی تعداد اتنی ہے جتنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے، اور قرآن میں 12 مہینے ہیں۔ اور کہا کہ جتنے بنی اسرائیل کے جو چشمے پھوٹے تھے، جو بنی اسرائیل قوم تھی جناب موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بھی جو فارسی میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بہانے بنی اسرائیل نہ کن بہو، یعنی بنی اسرائیل قوم ایسی ہوئی جگہ ایسی قوم تھی کہ وہ بہانہ کیا کرتی تھی، باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہانہ کرتی تھی۔ تو وہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے پاس 12 قبیلے تھے، تو ان 12 قبیلوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے الگ الگ چشمے ہونے چاہیے۔ تو خدا نے کہا کہ اپنی عصا جو ہے زمین پر مارو تو وہ 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ تھا، الگ الگ چشمے سے وہ پانی پی رہے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا جتنی تعداد بنی اسرائیل قوم میں چشموں کی تعداد تھی، اتنی تعداد میرے بعد میرے جانشینوں کی تعداد ہے، یہ میرے جانشینوں کی تعداد ہے۔ تو پیغمبر کے بعد جو 12 امام تھے، انہوں نے جو ہے انتخاب کیا ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ، حتیٰ کہ جناب جابر کو پیغمبر علیہ السلام نے نام بتا کر یہ کہا کہ میرا پہلا جانشین علی ہے، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، اس کے بعد زین العابدین ہے، اس کے بعد محمد باقر ہے۔ حتیٰ ہے کہ پیغمبر اسلام کے یہ بھی جملے ملتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اے جابر تو ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات کرے گا۔ یہ پھر ہے جابر تو ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ روایت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جناب محمد زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں جب جاتے ہیں تو دیکھتا ہے ایک شہزادہ ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، جس کی گفتار رفتار بہت خوبصورت ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام جیسے ہی اپنے نانا رسول کے صحابی کو دیکھا تو آیا، ملاقات کی، سلام کیا۔ اس وقت جناب امام محمد باقر نے جناب جابر کو کہا اے جابر ابھی تک تو نے میرے نانا رسول کے مجھ تک سلام نہ پہنچائے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنے بعد 12 جانشینوں کا تعارف کرایا ہے، حتیٰ کہ کہا کہ جب ہمارا آخری جانشین آئے گا تو وہ طویل غیبت میں رہے گا، اس کے بعد وہ ظہور کرے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہم نے اس خمسے میں کوشش کی کہ انسانیت کی بقا کو بیان کریں، انسانیت کا کمال بیان کریں کہ انسانیت کا کمال کس چیز میں؟ باطل کے سامنے میں جھکنے میں کمال نہیں ہے، حق کی بات کو ماننا ہی انسانیت کی کمال ہے۔ حق کی بات کو سر تسلیم خم کرنا یہ انسانیت کا کمال ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ علی ایسا امام دیا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ علی رب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی میں اتنی ساری صفات، اتنی ساری فضیلت کہ کبھی زندوں کو مردہ کر رہا ہے، کبھی مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کبھی ایک ہی وقت 40 جگہ موجود ہے، کبھی کتنے ایسے فضائل ہیں۔ کبھی وہ حضرت علی علیہ السلام جب صحرا میں کوئی اپنی چھڑی یا کوئی عصا لگاتا ہے تو اس میں پانی پھوٹ نکلتا ہے، کبھی قبر کے سامنے آتا ہے کہتا ہے اٹھ جاؤ تو وہ میت اٹھ جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے کر رہا ہے، لیکن سجدہ کر کے بتایا کہ علی رب نہیں ہے لیکن مظہر خدا ضرور ہے۔ ابن حدید
اپنی شرح نہج البلاغہ میں اہل سنت کا بڑا معتبر عالم ہے، وہ اپنی شرح میں کہتا ہے کہ میں نے چاہا دیکھوں علی کس حیثیت کے مالک ہیں، علی کا مقام کیا ہے۔ اس نے امیر المومنین کی جنگوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ امیر المومنین کی جنگوں کا جب مطالعہ کیا تو وہ ابن حدید اہل سنت کا بڑا معتبر عالم ہے، وہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ علی جیسا کوئی شجاع ہے ہی نہیں۔ جب پیغمبر کے ساتھ اور صحابی تھے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، لیکن علی بھی کبھی بھی ایک قدم پیغمبر کو چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹائے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہیے۔ تو ابن حدید کہتا ہے کہ علی جیسا کوئی شجاع نہیں، بہادر نہیں ہے۔ جب ابن حدید نے کہا دیکھو علی کی عبادت کیا ہے، تو یہ نہیں علی کی عبادت کیا ہے، جب اس نے علی کی عبادت کا مطالعہ کرنا شروع کیا، کہا کہ امیر المومنین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اتنی قرآن کی تلاوت کیا کر لیتے تھے، یہ محسن تھے، یہ پیغمبر یعنی امیر المومنین کی جب عبادت کا جب یہ مطالعہ کیا تو اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ علی جیسا کوئی عابد ہے ہی نہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ فضیلت وہ جو دشمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی طرح ابن حدید نے کہا کہ میں دیکھوں علی کی سخاوت، کہا کہ علی جیسا کوئی سخی نہیں۔ جب ابن حدید نے امیر المومنین کے علم کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ علی جیسا کوئی عالم نہیں ہے، کہا کہ علی جب منبر سلونی پر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے جواب دوں گا، میں اہل قرآن کو قرآن سے جواب دوں گا۔ مولا فرماتے کہ دنیا والوں کے سوال ختم ہو جائیں گے، علی کبھی جواب دینے سے قاصر نہ ہوگا۔ تو ابن حدید نے کہا یہ علی ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو، میں تمام علوم کا واقف ہوں، مجھے زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم ہے، آسمانی راستوں کا علم ہے۔ تو ابن حدید کہنے پر مجبور ہو گیا کہ علی جیسا کوئی سخی نہیں ہے، علی جیسا کوئی عابد نہیں ہے، علی جیسا کوئی شجاع نہیں، علی جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ اے شیعو، آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس شخصیت کا دامن دیا ہے جو خطاب میں منبر سلونی کا دعوے دار ہے، ولایت میں انما ولیکم اللہ ہے، طہارت میں انما یرید اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند الصلوات۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسی ہستی کا مقام، ایسی ہستی کا دامن ہمیں ملا۔ آؤ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کر دیا تو وہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب سلمان فارسی ایران کا تھا، اس نے ایران فارس چھوڑ دیا، آیا اہل بیت علیہ السلام کے بارگاہ میں نوکری شروع کر دی، اس کے دربار میں خدمت کرنا شروع کر دی۔ تو اس سر نے جناب سلمان کو ایسے نہیں چھوڑا اور اتنا بڑا تمغہ دے دیا، اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خبردار سلمان کو عجم مت سمجھو، سلمان کو غیر مت سمجھو، بلکہ فرمایا السلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح حبش کی ملکہ تھی جناب بی بی فضہ، حبش کی ملکہ تھی، وہ اپنی حکومت کو چھوڑ دیا، اس نے حکومت کو ترک کر دیا، اس نے حبش چھوڑ کر اہل بیت کی بارگاہ میں جب نوکری شروع کی تو اس در نے نہیں چھوڑا۔ ارے امام حسن اور امام حسین جس کو اپنی اماں کہہ رہے ہیں، آؤ اپنے آپ کو اس در کے حوالے تو کر دو۔
یہ تمہیں اتنا بڑا مقام دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا درد ہمیں ملا ہے. ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر لیں. وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح تقاضا ہوتی ہے ایک گورنمنٹ اپنے سرونٹ کو جب بھرتی کرتی ہے کہ آپ ہمارے ملازم ہو تو اس کو کوئی ذمہ داری بھی دیتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. اگر ایجوکیشن کرتا ہوتا ہے تو ایجوکیشن والوں کو کہتی ہے کہ آپ کو پڑھانا ہوگا, آپ کو یہ کام کرنا ہوگا, جبھی آپ کو تنخواہ ملے گی. اسی طرح اور بھی مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں ان میں سے اگر گورنمنٹ جس طرح اپائنٹ کرتی ہے تو اس کو کہتی ہے آپ کی اتنی تنخواہ ہے لیکن کام کرنا پڑے گا. ہم ایسے غلام بن جائیں کہ وہ ہمیں کہیں. جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غلام جو کہتا پھرے کہ بھائی میں فلاں رئیس کا نوکر ہوں, میں فلاں رئیس کا نوکر ہوں, میں اس کا غلام ہوں, میں اس کا خادم ہوں, لیکن اگر وہ اس کا رئیس اگر کہے کہ بھائی پانی تو پلاؤ, اگر وہ نوکر کہے کہ بلا میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, لیکن پانی میں نہیں پلاؤں گا, پانی جا کر خود پیو, تو کیا وہ سردار کو, کیا وہ رئیس اسے قبول کرے گا؟ ارے تو زبانی تو کہہ رہا ہے کہ میں فلاں رئیس کا نوکر ہوں, لیکن جب میں نے تو اس سے ایک گلاس پانی مانگا تو پانی نہیں دے رہا ہے, تو کیسا غلام ہے؟ تو کیسا غلام ہے کہ آؤ اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دے. صلوات پر محمد و آل محمد. خدا نے ان ہستیوں کا دامن ہمیں دیا ہے کہ جو ہر لحاظ سے افضل ہے, ہر لحاظ سے افضل ہے. کہ یہ دیواروں پر کافر لکھنا آسان ہے, لیکن جس کو خدا نے کافر کہا ہو اس جیسا کوئی کافر نہیں ہے, اور جس کو خدا نے امیر المومنین کہا ہو اس جیسا کوئی مومن نہیں ہے. یہ لوگ جو اپنا ملبہ دوسروں پر گرانے کے لیے دیواروں پر لکھ لیتے ہیں کہ فلاں کافر فلاں کافر, یہ آپ نے دیواروں پر لکھ لیا کہ کافر کافر فلاں کافر. اے یاد رکھو آپ نے دیواروں پر لکھ لیا, لیکن دیواروں پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ خدا جس کو مومن کہے اس جیسا کوئی مومن نہیں, خدا جس کو خبیث کہے اس جیسا کوئی خبیث نہیں, خدا جس کو جاہل کہے اس جیسا کوئی جاہل نہیں ہے. یہ جو یہ ثقیفہ اور اس کے تابعین کی یہ ایک روش رہی ہے تاریخ میں, یہ اب تک بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ شبہ ڈال لیتے ہیں, وہ مختلف اعتراضات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز یہ اس طرح ہوتی تھی. یہ پہلا شبہ پیغمبر اسلام پر قائم کیا گیا تھا جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھائی مجھے کاغذ اور قلم دو, میں تجھے وصیت لکھ کے دے رہا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کی قرآن کافی ہے, اور کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اب نبی کو ہذیان ہو گیا ہے. ارے تو توہین رسالت کی رٹ لگا رہا ہے کہ فلاں توہین رسالت کر رہا ہے, فلاں توہین رسالت کر رہا ہے. اگر تمہیں توہین رسالت کا اتنا ہی درد ہے تو سب سے پہلے اس ملعون پر توہین رسالت کا پرچہ تو کار جس نے نبی پر کہا کہ نبی نعوذ باللہ نبی پر ہذیان ہو گیا ہے. یہ توہین رسالت فلاں چیز کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت, بس ایسے ہی لوگوں کو قتل کروانے کے لیے. میں سپریم کورٹ تک بھی ذمہ دار ہوں. سر العالمین اہل سنت کا بڑا بہت بڑا کتاب ہے, اس میں لکھا کہ فلاں صاحب نے جب پیغمبر نے یہ کہا کہ اس وقت کہا کہ ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے. بھائی میں کہوں کمال ہے, اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, اب کہہ رہے ہیں نہیں ہم اہل سنت ہیں, ہمارے لیے نبی کی سنت. ارے نبی تو اپنی سنت دے رہا تھا, تمہارے سردار نے لینے سے انکار کر دیا. توجہ ہے نہیں؟
کہ سنت پیغمبر کی سنت کس چیز میں؟ 3 چیزوں میں. ایک قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، تقریر کے ذریعے. یعنی قول کے ذریعے فرمایا، فعل کے ذریعے کر کے دکھایا، تقریر کے ذریعے تائید ہو رہی ہے. اور غدیر میں یہ تینوں مراحل ہے. ایک مرتبہ قول کے ذریعے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں رسول مولا اس کا یہ علی مولا. فعل کے ذریعے پیغمبر اسلام نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ یہ علی تمہارا ولی ہے. تقریر کے ذریعے جو علی کی بیعت کر رہے تھے پیغمبر تائید فرما رہے تھے. بڑی مہربانی. یہ اس وقت پیغمبر تائید کر رہے تھے قدیم میں. ارے اگر آپ کو سنت کا اتنا ہی بڑا درد ہے تو پیغمبر کی سنت غدیر میں ملی ہے. قول کے ذریعے کہا تو جس کا میں مولا تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا علی کو اپنا پہلا مولا. پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا تو تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ علی ہی نبی کے بعد جو ہے بادل نبی جو ہے امیر المومنین ہی امت کا ہادی امام ہے. یہ پیغمبر اچھا صرف یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کی سنت اور بھی بہت سارے مواقع میں ہے. کبھی قول کے ذریعے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یہ قول کے ذریعے کہا. اور فعل کے ذریعے کیا مقام ہے بی بی فاطمہ زہرا کا. جب بزم پیغمبر میں بی بی فاطمہ زہرا آتی ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فعل کے ذریعے عظمت سیدہ فاطمہ زہرا. اور کہا حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت، حسین منی و انا من الحسین. یہ قول کے ذریعے کہا. اور فعل کے ذریعے کیا؟ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں. جب امام حسن امام حسین جب مسجد میں آتے ہیں تو پیغمبر اسلام خطبے کو چھوڑ کر حسین کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. یہ فعل کے ذریعے تو جو ہے نہیں، یہ فعل کے ذریعے پیغمبر اسلام اپنی سنت ہے. یہ پیغمبر کی سنت ہے. شلوار کو اوپر کرنا نہیں ہے. پیغمبر کی سنت صرف یہ مسواک لگانا نہیں ہے. پیغمبر کی سنت یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. پیغمبر کی سنت وہ ہے جو پیغمبر کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام کی اتنی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنا خاندان دیا ہے، اپنا خاندان دیا ہے. صلوات بر محمد و علیہ وسلم. تو یہ سکیبہ اس کے تعبین کی یہ روش ہے. یہ وہ شبہ ڈال لیتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ نبی کو ہذیان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ نبی کو یہ چیز ہوگی. اسی طرح اور بھی جو کہا کہ امیر المومنین حکومت کے اہل نہیں ہے. ارے یہ علی ہی تو ہے جو تمہارے بڑوں کو ہلاکت سے بچا رہے تھے. اب جا کر تاریخ کے اوراق پڑھو، دیکھو کہ کون ہلاکت کا اعلان کر رہا ہے، کون ہلاکت سے بچا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ اس طرح پیغمبر جو امیر المومنین پر شبہ ڈالے گا. سیدہ فاطمہ زہرا جب دربار میں آتی ہے تو اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا پر بھی یہ شبہ ڈال لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ بی بی مسئلے سے بھول گئی ہے، مسئلے سے یہ جو ناواقف ہے. ارے یہ فاطمہ زہرا کو آپ کیسے کہہ رہے ہو جو علم لدن کی مالکہ ہے، جو عصمت و طہارت کی ملکہ ہے، جو جوانہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، وہ مسئلے سے کیسے بھول جاتی ہے؟ یہ شبہ ڈال دیا. اسی طرح اور بھی بہت مواقع پر انہوں نے دشمنوں نے یہ اب تک یہ شبہ ڈال رہے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ یہ کام کر دے، شیعہ وہ کام کر دے. اپنی نسلوں کو اس طرح بتا رہے کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جایا کرو، شیعوں کے ماتم میں نہ جایا کرو. اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی جماعتوں کو یہ بتا رہے، روک رہے ہیں کہ شیعوں کی محفلوں میں نہ جاؤ. ارے ہم نے کبھی اپنے جوانوں کو روکا نہیں ہے کہ ان کی محافل میں نہ جایا کرو. ہم یہ کہتے جاؤ جس طرح جاؤ لیکن تحقیق کرو، اور ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی چھپ کر کوئی پروگرام نہیں کیا ہے.
یہ شبہ ڈال لیتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نعوذ باللہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. ہر چیز کی عبادت کا انداز اپنا ہوتا ہے. یہ ہم نے الحمدللہ سارے احکام قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے لیے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین وہ ہو جو نبی کے کام چلا سکے، کر سکے. آپ اہل علم حضرات ہو اور بزرگان ہو، ہمارے ہاں معاشرے کی یہ سوچ ہوتی ہے جو ایجوکیشن میں ان کو پتا ہے. ایک استاد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر کس کو جو ہے اپائنٹ کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، اس کا استاد کی جگہ پر کس کو اپائنٹ کیا جائے گا؟ ظاہراً جو استادی ہو، جو بچوں کو پڑھا سکتا ہو. ایسا ہے نہیں. میرے ساتھ آئیے، آج آخر ہوں تو میں کہوں گا، سوچ رہا ہوں کہ موضوع کو تمام کروں. استاد کی جگہ پر استاد ہی آئے گا. اچھا، ایک بنا کاریگر مستری جو ہوتا ہے، بلڈنگ بنا رہا تھا اتفاقاً، خدا نہ خاصا مولا سب کو سلامت رکھے، وہ بلڈنگ بنا بے ہوش ہو گیا، گر گیا. اب وہ مریض ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. تو اب اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے چاہے کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، لیکن اس کو نہیں لاؤ گے. اس کو لاؤ گے جو یہ تعمیر کاری جانتا ہو. ایسا ہے نہیں، یعنی جو تعمیر کاری جانتا ہو اسی کو لائے ہوئے کہ بھائی آؤ ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو، آؤ ہمیں بلڈنگ بنا کے دو. اسی طرح اگر بس میں جا رہے تھے، ڈرائیور اچانک بے ہوش ہو گیا، توجہ نہیں، ڈرائیور بے ہوش ہو گیا، تو آپ کس کو لاؤ گے؟ کیا اسی کو لاؤ گے جو گاڑی نہ چلا سکتا ہو؟ کہو گے جو ایسا ہے کہ جو گاڑی کم از کم چلا سکتا ہو، وہ گاڑی کو سائڈ لا سکتا ہو. بھائی اس طرح ہمارے اس مجالس میں 3 دن تک ہمارے بزرگ قبلہ مولانا حیدر علی احمد صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو وہ 3 دن کے بعد جب اس نے کوئی عذر پیش کیا تو ان کے بعد انتظامیہ نے ضرورت محسوس کی کہ عالم کی جگہ پر عالم آئے. ایسا ہے نہیں، اس نے انتظامیہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ عالم کی جگہ پر عالم آئے. ارے یہ ہم کم فہم لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ ایک مستری کی جگہ پر مستری آئے، ڈرائیور کی جگہ پر ڈرائیور آئے، استاد کی جگہ پر استاد آئے، عالم کی جگہ پر عالم آئے. تو نبی کے بعد نبی کی جگہ پر وہ آئے جو نظام مصطفیٰ چلا سکتا ہو. نبی بات سمجھ آئی؟ یہ اگلی مثال ہے کہ نبی کے بعد وہ آئے جو طہارت میں نبی جیسا ہو، شجاعت میں نبی جیسا ہو، علم میں نبی جیسا ہو، جو نظام مصطفیٰ جس میں چلانے کی قوت ہو، اسی کو ہی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کا جانشین بناؤ. اسی کو ہی آپ جانشین بناؤ. کیوں؟ کیونکہ نبی کے کام کرنے ہیں، نبی کی شریعت کا تحفظ دینا ہے، شریعت کو بچانا ہے، شریعت کو بڑھانا ہے. یہ سارے نبی کے کام کرنے ہیں. جس طرح ہر شخص کا، ہر ادارے کا، ہر افراد کا ذمہ داری تو ہوتی ہے نا، کام کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. بھئی کام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی تو نکلے، نتیجہ بھی تو نکلے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کام کرتا چلا، ایسے ہی کام کرتا جا اور کوئی نتیجہ نہ نکلے. نہیں عزیزان من، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک واقعہ ہے مثلا ہدایتی واقعہ، ایک شخص نے صبح کو دیکھا کہ اونٹ کے آنکھیں بندھی ہوئی ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور وہ جس طرح پچھلے زمانے میں انجن وغیرہ یہ پیٹرول وغیرہ کم تھا، نہیں تھا، تو وہ لوگ جو ہے جس کو پتا ہے کہ چکی جو تھی وہ کمند کی یا کسی اور گنے کی یا مثلا چیز کی، وہ اونٹوں پر یا بیلوں پر چلایا کرتے تھے. تو اس شخص نے صبح کو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ صبح سے گھوم رہا ہے چکی کے ارد گرد، اور وہ جو رائی سرے ہوتی ہے اس کو جو سیٹنگ کر رہا ہے، اس سے تیل اور کھاد نکال رہا ہے. تو وہ شخص جب شام کو واپس آیا، اس کی آنکھیں کھولی اونٹ کی، جب آنکھیں کھولی
تو ان سے پوچھا تُونے کتنا سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں 1 گھنٹے میں، مثلا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا میں 1 گھنٹے میں اتنا سفر طے کر لیا کرتا ہوں، میں صبح سے چلا ہوں شام تک ہو گئی ہے، اتنا سفر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت لمبا چوڑا سفر کیا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھولی گئی کہا کہ اس اونٹ نے اپنے آپ کو وہی پایا جہاں صبح کھڑا تھا، تو وہ اونٹ پریشان ہو گیا، میں صبح سے شام تک چلا ہوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا پریشان نہ ہو، آؤ تمہارے چلنے سے یہ فائدہ دکھاتا ہوں، یہ فائدہ دکھاتا ہوں کہ تمہارے چلنے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ تو نے جب یہ صبح سے شام تک چلا ہے، کوئی یہ رائی کو تو نے یہ کام کیا ہے، رائی پر یہ کھڑ ہے، یہ تیل ہے، تمہارے چلنے کی یہ محنت ہے۔ جس طرح سندھی میں محاورہ ہوتا ہے بابا انہاں جے کم ساں کو کھڑ تیل نکدو یا نہ نکدو، تو یہ کسی کے کام کرنے کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پر محمد و علی محمد اللہ کی آمد میں۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد بابا جے بلندر صلوات، پیغمبر اسلام کے بعد جانشین وہ ہو جو نظام مصطفیٰ کو چلا سکے، جو نظام مصطفیٰ کو سنبھال سکے، جو نظام مصطفیٰ میں کا چلانے کی اس میں قوت ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے سارے ائمہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، شریعت کی تحفظ کی ہے۔ اچھا جب امام حسین نے حج کو ترک کر کے وہ مکے سے کربلا جا رہے، تو جو ہے صرف 5 منٹ میں لوں گا قبلہ سے، مکے سے کربلا جا رہے تھے تو ایک قبیلے کے ایک شخص جس کا نام فرزدق کہتے ہیں، وہ شاعر تھا، اس کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ مولا کیا وجہ تھی، کیا جلدی تھی کہ آپ نے حج کو ترک کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں حج کو ترک نہ کرتا اور کیا کرتا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا حالات تھے، تو اس وقت اس شخص نے فرزدق نے کہا مولا ان کی دلیں تمہارے ساتھ ہیں لیکن کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، جو آپ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ شیطان کی اطاعت میں لگے ہوئے، انہوں نے رحمان کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے شراب نوشی کر لی ہے اور یہ غریبوں مسکینوں کے حق غضب کر رہے ہیں۔ اب یہ امام حسین ان کی یہ وضاحت کرے، اور امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے، میرے قیام کا مقصد، جب پہلا مقصد امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلے تھے تو جناب محمد حنفیہ کو یہی کہا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر من سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ مدینے سے نکلتے ہوئے مقصد امام حسین، مقصد کربلا، مقصد قیام امامت یہ بیان کرے کہ میرا مقصد کوئی خون خرابہ نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، کچھ زندگی لالچ میں نہیں ہو، بلکہ فرماتے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کو نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی الگ راستہ نہیں ہے، میرا وہی راستہ ہے جو میرے نانا رسول کا تھا، بابا علی کا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد بتایا۔ اب امامت کا مقصد واضح ہو گیا کہ لوگوں ظلم سے بچو، ظالموں کے خلاف قیام کرو، یہ امامت کا مقصد ہے۔ جب آپ ظلم سے بچو گے، ظالموں کے خلاف قیام کرو گے، تبھی تمہارے کا جو ہے کمال ہوگا، تبھی انسانیت کی کمال ہو جائے گی۔ اگر آپ معراج کمال تک پہنچنا چاہتے ہو تو ظالموں کے خلاف قیام کرنا ہوگا۔ اسی طرح مولا نے یہی کہا کہ میں چاہ رہا ہوں، جب اس فرزدق کو یہ کیا جواب دیا، یہ محمد حنفیہ کا جواب تھا مدینے سے۔ اب 9 ذی الحجہ سے جب نکل رہے تو فرزدق کو کیا کہا، فرزدق کو کہا کہ میں
اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام حسین بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے واعزاز شریعت اور شریعت کی عزت بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین مکے سے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں شریعت کی عزت بچانے۔ شریعت میں دو چیزیں، ایک عقیدہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ یعنی اب امام حسین توحید کی عزت کو بچانے نکل رہا ہے، عدالت کی عزت کو بچانے نکل رہا ہے، نبوت کی عزت کو بچانے نکل رہا ہے، امامت و ولایت کی عزت کو بچانے نکل رہا ہے۔ اسی طرح امام حسین نماز کی عزت کو بچانے نکل رہا ہے۔ کہا نہیں کہ اعزاز شریعت، شریعت کی عزت کو بچانے نکل رہا ہوں۔ یہ حسینیت کا مقصد ہے، یہ قیام حسینی کا ہدف ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے آج یہ اس چہلم میں یا اس عاشور میں، اس مہراپور میں بھی روز عاشور جو ہے انجمن فروغ عزاداری کے تعاون سے اور اس مسجد کے اراکین کے کوشش سے یہ آج کل جو ہے جلوسوں میں نماز بھی قائم ہو رہی ہے۔ ہم یہی ہے جو کربلا میں ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ارے جو سردار تیروں کی برسات میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ان کے ماننے والے بھی بے نمازی نہیں ہو سکتے۔ ارے جب حسین پیغمبر اسلام کے پشت مبارک پر کاندھوں پر آتے ہیں تو پیغمبر کا سجدہ، پیغمبر کی نماز ختم نہیں ہوتی، پیغمبر کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر نے یہ پیغام دے دیا کہ جس کی دل میں حسین ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے آپ کو کمال تک پہنچائیں، اپنے آپ کی عزت کو بڑھائیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ بھیجیں۔ جب یہ تمہارے نفس کی اتنی قیمت بڑھ جائے گی، خدا تمہارے نفس کا خود خریدار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سرداروں، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے احکام پر عمل کریں۔ جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں چاہیے دین کے احکام کو قائم کریں، شریعت کی عزت کو بقا دیں، شریعت کی عزت کو بڑھائیں۔ آج کل شرعی احکام کی توہین ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے، سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی نماز کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، کبھی روزے کی توہین ہوتی رہی ہے، کبھی حج کی توہین ہوتی ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی اور چیزوں کی۔ جب آپ دیکھو کہ شریعت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ حسین کی طرح قیام کے لیے نکل کھڑے ہو۔ عزیزوں مختصر کرتا چلو، میں چاہوں گا کہ امام حسین کا وہ لٹا ہوا کاروان جب شام سے واپس کربلا آیا، کربلا کے بعد مدینے میں کس کیفیت سے وارد ہوتا ہے، کیونکہ آج شب شاد امام حسن وہ قبلہ صاحب مسائل پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ مدینے میں سادات کا کیسے ورود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی شخص زیارت کے لیے حج کے لیے جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے ہم اس کا بڑھ چڑھ کر احسن انداز سے استقبال کرتے ہیں، اور وہ صرف 20 دن 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب یہ کاروان کس انداز سے واپس آتا ہے۔ عزادارو، جب یہ کاروان مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو بیوی نے مدینے کے قریب پہنچتے ہی کہا کہ مدینہ، اے نانا کے شہر، ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم میں سے اب عباس جو نہیں رہے، اکبر جو نہیں رہے، حسین جو نہیں رہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب بشیر کو کہا، بشیر تمہارا والد شاعری کیا کرتا تھا، کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ تو اس وقت
اس نے عرض کیا ہاں مولا میں بھی کچھ شاعری کر لیتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جاؤ اب مدینے والوں کو بتاؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ رہا ہے. عزادارو مختصر کرتا لگ چلو. جیسے ہی یہ جناب بشیر مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت مدینے والوں کو کہتا یا اہل یثرب، اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینے مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے. عزادارو جب یہ سننا تھا تو اس وقت اس شاعر نے کہا ہے مدینے والوں اب حسین شہید ہو گئے، میں حسین کے غم میں رو رہا ہوں. یہ سننا تھا تو مدینے کے لوگ مرد و زن جوان و بوڑھے بچے اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور کہتے بشیر کیا اعلان کرتے رہے ہو، کیا اعلان کرتے پھر رہے ہو. تو بشیر نے کہا حسین کربلا میں شہید ہو گئے. آزادارو ایک مرتبہ یہ آواز بنو ہاشم قبیلے تک پہنچا ہے. اب جناب فاطمہ صغرا نے یہ آواز سنی ہے. فاطمہ صغرا نے بھی گھر چھوڑا ہے اور آتی ہے کہتی ہے کہ میرے بابا آ گئے ہیں، میرا خاندان آ گیا ہے. لیکن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے جناب فاطمہ صغرا اپنے خاندان کو پہچان نہ سکتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ جب تعارف کرایا گیا زینب نے کہا میں زینب ہوں، جناب ام کلثوم نے کہا میں کلثوم ہوں، امام محمد باقر نے کہا میں باقر ہوں. اب اچانک جناب فاطمہ صغرا کہہ رہی ہے جب چھوٹا بچہ کسی کے ہاں جاتا ہے باہر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی پوچھ کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہاں ہے. اب فاطمہ صغرا کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے. ارے اب جناب رباب اٹھتی ہے اور اپنا دامن گاڑ کے کہتی ہے رباب کی جولی اجڑ گئی. عزادارو اب یہ رات کے ٹائم اپنے نانا رسول کے روزے میں یہ قافلہ آتا ہے. جب یہ قافلہ آتا ہے قافلہ آنے کے بعد اپنے نانا رسول کو سیدہ زینب کہہ رہی ہے نانا تمہیں مبارک ہو، تمہارا دین بچ گیا لیکن میرا خاندان لٹ گیا. ہر بیوی نے بیان کیا. ہمارے استاد نے شعر میں کہا جب بیوی زینب سلام اللہ علیہا روزہ رسول میں آتی ہے تو کہتی ہے سوغات مقدس سفرانی تیرے کار میں نانا چاہیا اٹھ ڈیک دسائی کنڈ زینب دی تیرے دین دی سند لکھائی. اللہ اللہ رب العالمین ظلموا ایہم طلبین طلبون